صدی کی سب سے بڑی اور بہترین بینک ڈکیتی آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ ایک ایسی بینک ڈکیتی جس کو صدی کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ فرانس کے شہر نیس میں پیش آیا جو کہ بینک سوسائٹی جنرل میں ہوا۔ یہ 19 جولائی 1976 کی بات ہے۔ اس دن بینک کے ڈائریکٹر اور کچھ افراد والٹ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن والٹ کا اندر کا دروازہ تو کھل گیا لیکن دوسرا دروازہ بند رہ گیا۔ یہ عام بات تھی، لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ تھا کہ دنیا باہر کھڑی تھی جو کہ بینک کھلنے کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے پیسے نکلوانا چاہتی تھی، اور بینک کا عملہ والٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض لوگوں کو لگ رہا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہو گیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ باہر ہر چیز نارمل تھی۔ اس پر والٹ کی کمپنی کو فون کیا گیا، ان کو بلایا گیا اور ان کو مسئلہ بتایا گیا جو کہ چند ہی منٹ میں وہاں پر پہنچ گئے، لیکن والٹ کی کمپنی بھی وہ دروازہ کھولنے میں ناکام رہی۔ سب حیران تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ دروازہ اندر سے بند ہونا تو ناممکن ہے۔ اس لیے وہاں کھڑے ایک شخص نے والٹ کی ایک دیوار کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ جب دروازہ کھلا تو سب حیران رہ گئے، جب دیوار توڑ کر دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ دیوار توڑ کر انہیں یہ پتا چلا کہ بینک لٹ چکا ہے۔ فوراً پولیس کو بلایا گیا اور یہ پتا چلا کہ بینک کے اندر سے $10 ملین کے قیمتی سونا، زیور اور رقم اور دیگر قیمتی چیزیں غیر موجود ہیں۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو ان کے علم میں آیا کہ سویر ریٹ نامی ایک گینگ اس میں شامل ہے۔ لمبی تفتیش کے بعد پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا اور انہیں سویر ریٹ کی جب اس میں شامل ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کو پکڑنے کے بجائے ان پر کڑی نگرانی رکھنا شروع کر دی تاکہ ماسٹر مائنڈ کو پکڑا جا سکے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ گینگ صرف ایک سازش کا حصہ ہے اور اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ آخرکار 2 لوگوں نے گولڈ بار کو بیچنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کے پاس سے چوری شدہ سونا جو کہ بینک سے ڈکیتی ہوا تھا مل گیا، جو کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک پختہ ثبوت تھا۔ جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک کیمرہ مین، ایک ایسا شخص جو کہ تصویریں بناتا ہے، وہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے جس کا نام ایلبرٹ ہے۔ ایلبرٹ کو پولیس نے پولیس اسٹیشن میں تفتیش کے لیے بلایا، لیکن ایلبرٹ نہ آیا اور اپنی مصروفیات کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ لیکن جب پولیس نے اس کے گھر ریڈ کیا تو اس کے گھر سے ہتھیار اور بم ملے، تو پولیس کو اس کو پکڑنے کے لیے ایک مضبوط سراغ مل گیا۔ جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو اس نے تمام واقعے سے لا علم ہونے کا کہہ دیا اور ہر چیز سے مکر گیا، لیکن جب اس کو دھمکی دی گئی کہ تمہاری بیوی کو پکڑ لیں گے اور اس پر ناجائز کیس ڈال کر اسے لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے، تو ایلبرٹ یہ سن کر تھوڑا نرم پڑ گیا، تو اس نے ماسٹر مائنڈ ہونے کا اقرار کر لیا۔ تو اس نے بتایا کہ اسی نے چوری کی ہے، جس پر ایلبرٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے تفتیش شروع کی گئی۔ ایلبرٹ نے اپنے ماسٹر مائنڈ ہونے کی تصدیق کر دی اور یہ بیان دیا کہ اس نے اپنے بینک کے کسی دوست سے سنا تھا کہ والٹ میں کوئی الارم سسٹم نہیں ہے۔ اس نے بینک میں سیف باکس کرایہ پر لیا اور اس طرح والٹ میں داخل ہونے کا حق پا لیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی تصویریں اور نوٹس بنائے اور پھر مہینہ بھر تک پلان بناتا رہا کہ کیسے والٹ کو توڑنا ہے۔ ایلبرٹ نے سٹی ہال سے شہر کی نالیوں کا نقشہ حاصل کیا اور اس نے سیوریج سسٹم کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مارسل کے کچھ گینگ لیڈر سے بھی ملاقات کی اور ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایلبرٹ نے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مختلف سامان لیے، اکوپمنٹس تیار کی اور اس نے زمین کے نیچے ایک ایسی ٹنل جو کہ بینک کی وارڈ سے 30 فٹ دور تھی کا انتخاب کیا اور اس ٹنل کی کھدائی شروع کر دی۔ اس ٹنل کی کھدائی کے دوران ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی، جس کے بعد ایلبرٹ نے 2 ٹیمیں بنائی جو کہ 10 منٹ کام کرتی اور 10 منٹ آرام کرتی، اور وہاں پر ایک باقاعدہ ایگزاسٹ سسٹم بنایا اور وہاں پر وینٹیلیشن کا سسٹم بھی بنایا اور وافر مقدار میں آکسیجن بھی مہیا کی تاکہ وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جان بچائی جا سکے۔ آخرکار 17 جولائی کی رات کو انہوں نے ٹنل مکمل کر لی اور 18 جولائی کو والٹ میں داخل ہوئے۔ 19 جولائی تک وہ پوری طرح والٹ لوٹ کر وہاں سے نکل چکے تھے۔ لوٹ کے بعد ایلبرٹ نے ایک کوٹ لکھا: وداؤٹ ویپنز، وداؤٹ وائلنس، وداؤٹ ہیٹ، یعنی کہ ہتھیار کے بغیر، تشدد کے بغیر اور نفرت کے بغیر اس نے یہ چوری سر انجام دی۔ ایلبرٹ نے پولیس سے تفتیش میں مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، جس کو ایک جج کے پاس پیش کیا گیا اور 7 ہفتے تک مسلسل ہفتے میں 1 دن آدھے گھنٹے کے لیے وہ جج سے ملاقات کرتا اور وہاں پر وہ تمام اپنا اعترافی بیان دیتا۔ آخرکار ایلبرٹ نے جج کے سامنے ایک نقشہ رکھا تو جج نے کہا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جس کا بہانہ بناتے ہوئے ایلبرٹ جج کی کرسی کے پیچھے آ گیا۔ جب وہ کرسی کے پیچھے آیا اور نقشے پر انگلیاں اور ہاتھ رکھ کر جج کو سمجھانے لگا اور اسی دوران اس نے موقع کا فائدہ
فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کھڑکی سے نیچے ایک کھڑی ہوئی کار پر چھلانگ لگا دی، جہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار اس کا دوست اس کے انتظار میں کھڑا تھا، جو کہ البرٹ کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور اس کے بعد سے البرٹ کبھی بھی ہاتھ نہ آیا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس حوالے سے ناکام رہے۔ اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹرز کو ہمیشہ میسج کرتا وداؤٹ ہیٹ، وداؤٹ وائلنس، وداؤٹ ویپن، لیکن کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر 1991 کو لنگ کینسر سے البرٹ کی موت ہو گئی۔ یہ تھی صدی کی بہترین چوری کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔